قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے۔ دوستوں آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل درس حنیف پر۔ آج کے قاری حنیف ملتانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے وہ شخص جسے اللہ نے فوراً معاف کر دیا۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستوں مل کر سنتے ہیں۔ اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات تب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، باز چوں فردا شود امروز را فردا کنم، کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بین بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا ہے کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، باز تر آیات او نگریستن۔ فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتار اشبوت در عدن۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر چاہے تیری گفتار عدن کے موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو، نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر۔ نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزباں از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست و پائے خود ببن، جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جبکہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے، خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔
कराची से पेशावर जाने वाले मुसाफिरों ने, जानते भी होंगे जो नहीं जानते होंगे, टाइम पूछा होगा कि कितने बजे पेशावर जहाज पहुंचेगा। क्या क्या अरमान होते हैं, क्या क्या प्रोग्राम है। आज तक मुसीबत के शिकार है, परेशान है, घर वाले अलग, बाल बच्चा अलग, वो खुद परेशान अलग। और जो इस किस्म के काम करते हैं, लोगों का हाफजा बड़ा कमजोर है, भूल बड़े जल्दी जाते हैं। इतने बड़े बड़े जुल्म करने वाले लोगों को बहुत जल्द माफ कर दिया जाता है। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, लोगों जुल्म से बचो, क़यामत में जुल्म अंधेरों की सूरत में आएगा। मजलूम की बद्दुआ से बचो, वो बड़ी जल्द कबूल होती है। दुनिया में खुदावंद करीम तरह तरह के असबाब दिखाते हैं। फरमाया अगर मेरा यकीन नहीं आता, उन खंडरात को जाके देखो, उन शहरों को जाके देखो। अफलम याहदि लहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, जमाने के लोग बर्बाद कर दिए, खंडरात नजर आते हैं, ये भी मालूम नहीं यहाँ बसने वाले कहाँ गए। हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्जा, कहीं उनके पाँव की आहट भी नहीं मिलती। बड़ी बड़ी उम्रें पाने वाले, बड़े बड़े माल पाने वाले, बड़ी बड़ी दौलत के मालिक लोग, बड़ी बड़ी इल्म और डिग्रियां रखने वाले लोग, खुदावंद करीम जब किसी को गुमराह करता है, फरमाया जिसको मैं धक्का दूं संभालने वाला कोई नहीं। क्या है हालात मेरा, हमारी जिंदगी है क्या चीज। एक पानी का बुलबुला है जिस पे रात दिन अकड़ा हुआ फिरता है। कोई कहता है मैं वजीर हूं, कोई कहता है मैं सफीर हूं, कोई कहता है मैं अमीर हूं, कोई कहता है मैं इतना बड़ा हूं कि मेरे मुकाबले का कोई नहीं, और हवा पे चल रहा है। जरा सा सांस रुक जाए, वो घर वाले जो तमाम तर पीछे लगे रहते थे, चूमा चाटा करते थे, खुदा की कसम कहते हैं जल्दी करो, कब्र में पहुंचाओ, हमारे मतलब का नहीं रहा। सच, हमारा मतलब खत्म हो गया, पहुंचाओ मिट्टी में। अल्लाह वालों, इस जमीन से कभी तो पूछा होता तेरे अंदर किस कदर ताकतवर लोग खप गए। इसी तरह से सारा निजाम है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुर्ब क़यामत जब सर पे आ जाएगा, लोगों को एक बंसरी की आवाज आवेगी, बिगल बजेगा। शहर के लोग जंगल को आएंगे, जंगल के लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे, यहां तक कि उसकी आवाज इतनी डरावनी हो जाएगी, इतनी शदीद हो जाएगी। इज़ा समाउ शक़्क़त, ये आसमान फट पड़ेगा, ये सितारे जमीन पे गिर पड़ेंगे। इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज जमीन पे आ गिरेगा। व इधर नुजूमुन कदरत, सितारे जमीन पे आ गिरेंगे। व इधर जिबालु सुय्यिरत, पहाड़ हवा में कपास की तरह उड़ते फिरेंगे। और कभी कभी वो सामने दिखाता है, थोड़ा सा इलाका है जिसमें ये तूफान आया नारंग मंडी का, हवा ने घोड़े को उठाया, कई मील पे जाके फेंक दिया। ये कणक निकालने वाली मशीन 50 फुट ऊंची गई, धड़ाम से गिरी, 4 आदमियों का रेजा कर दिया। कोठियां बैठ गई, बंगले यूं हो गए। लोगों ने बतलाया कि ये उस हवा में ऐसी आवाज थी जैसे बिजली कड़कती। जहां जहां खुदा को मंजूर था, एक आन की आन में लपेट के रख दिया। बदामाली मेरी तेरी सदा जानवर भी भुगतते हैं। रूह से आई बड़ों की खुदा की कसम, मासूम बच्चे भी साथ साथ बर्बाद होते हैं।
फरमाया वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ मैं इनको हवा में उड़ा दूंगा जैसे रेत उड़ती फिरती है। शिर्क से हम बाज नहीं आते, बिदअत को हमने सुन्नत के मुकाबले में रखा हुआ है। हर मैदान में खाने की सुन्नत हो, पीने की सुन्नत हो, पहनने की सुन्नत हो, सोने जागने का सुन्नत तरीका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ दिया, अंग्रेज लानती का तरीका तमाम मुसलमानों ने अपना लिया। सच बिल्कुल ऐसा ही। कुरान करीम जा बजा दोहराता है और हमें खबरदार करता है। फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ अमीरो, ओ वजीरो, ओ सफीरो, ओ ताजरो, ओ जिम्मेदारो, इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस मालिकुल मुल्क से जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे बर्बाद कर देगा, जो तुझे तंदुरुस्ती देता है, शिफा देता है, बीमारी पहुंचा कर तुझे आजमाता है, नफे नुकसान देकर तेरी जिंदगी को देखता है। सारी चीजों के बाद फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। हर मैदान में डर, हर मौके पे डर, हर मामले में डर कि रब्बुल आलमीन की तू मखलूक है, उसकी खुदाई से बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, लोगों तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावात वल अर्ज़ि फन्फुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। ओ जिनो, ओ इंसानो, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरी जमीन को नहीं चीर फाड़ सकते, मेरे आसमान से बाहर नहीं निकल सकते। ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, कहां जाओगे? मैं लगी पड़ी है क्या चीज में? अगर दिमाग में थोड़ी सी बात आ जाए तो ये सारा निजाम दुनिया सुधर सकता है, संवर सकता है। लेकिन संवारे कौन? फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में बोचाल मिटा देगा, जमीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी, सारा निजाम खत्म कर दिया जाएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं, जिन भी बाकी नहीं, आदमी भी बाकी नहीं, छोटे बड़े अमीर गरीब तमाम के तमाम फना हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस फना होने से पहले पहले अगर कोई एक चीज बाकी रहती है, आदमी का ईमान और आमाल। अल्लाह का जो बैंक है वो जाया नहीं करता। अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए कभी किसी को घूंट पानी का पिला दिया है, अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने कभी अगर किसी भूले हुए को रास्ता बता दिया, मकान का रास्ता बता दिया, चलने का राह बता दिया, रब्बे दुल जलाल की कसम अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने चलते फिरते अगर किसी के लिए बख्शिश की दुआ कर दी, खुदा के खजाने में वो भी मौजूद है, जाया नहीं। जब नेकियां मौजूद हैं तो बदियां कैसे चली जाएंगी? आज आंख गुनाह करती है, जुबान गुनाह करती है, दिलो दिमाग गुनाहों में मशगूल है, पैर गुनाह करता है, हाथ गुनाह करता है, तस्दीक करता है तमाम का तमाम बदन। कुरान करीम कहता है क़यामत के दिन हाथ पांव भी आदमी के मुखालिफ बनेंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम पूछेंगे, मुंह पर मोहर लगा देंगे, हाथों से कलाम करेंगे, बताओ तुम्हें किस किस औरत को लगाया गया और किस किस नाजायज चीज को लगाया गया। अब हाथ बोल करके बतलाएगा कि फलां की बेटी को लगा, फलां की बहन को लगा, फलां की बीवी को लगा, फलां की आबरू बर्बाद की।
अल्लाह हिफाजत करे। पैर बोल करके बताएगा, ए परवरदिगार आलम, हमसे मस्जिद में नहीं जाता था, फिल्म में जाता था, तमाशों में गया। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. पैर बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हैं, आंख बोल रही है. इलाही जब बाजार में से गुजरता था, बड़ा गैर औरतों को देखा करता था. कान बोल रहे हैं, कान गवाही देंगे. इलाहुल आलमीन कुरान सुनकर खुश नहीं होता था, गाना सुनकर खुश हुआ करता था. बदन का आजा आजा तमाम चीजें मुखालिफ है. घर वालों ने तो पहले मुखालफत की, जब घर से निकला तो बदन के कपड़े भी उतार लिए. औरत हो मर्द हो कोई भी हो, साफ कपड़े भी नहीं जाने देते. मुल्क का सदर मर जाए, वजीर मर जाए, गवर्नर मर जाए, फकीर मर जाए, जिम्मेदार मर जाए, किसी को इजाजत नहीं सूट बूट कोई कपड़ा कब्र में ले जाने की. इसलिए कि आया तो नंगा था, लेके क्यों जाए? नंगा ही जाना पड़ेगा घर से. लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, किसी ने आज तक 4 आने के पैसे पल्ले नहीं बांधे. इतने बड़े हालात के होते हुए फिर भी कितने पत्थर दिल हैं, कितने संग दिल हैं, दूसरे को मारते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते हैं. लोगों के खून से खेलते हैं. इसी को कहता है कि खून कतील पे सरो पारा बपाए खैस. खून कतील बेसरो पारा बपाए खैस. और माली दने निगारो हिरारा बहाना साख्त. लोगों के दिलों के लोगों के जिगर के खून में हाथ भिगोकर कहते हैं मेहंदी लगाई है. कभी अपनों को सताया, कभी गैरों को सताया, कभी हमसाये को सताया, कभी पब्लिक को सताया, कभी किसी पार्टी को सताया, कभी किसी को परेशान किया. फरमाया वक़्त आ रहा है इत्तक़ू रब्बकुम वख़्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदी वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ. जर्रा बराबर भी कोई शय तेरे काम नहीं आएगी. तो दुनिया में तूफान से बचने का जरिया एक है, बिजली की कड़क से बचने का जरिया, अल्लाह के नाफरमानों वाली सजाओं से बचने का जरिया सिर्फ ये है कि हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल कर ले. मर्जी का दीन है, मर्जी का ईमान है, मर्जी का इस्लाम है. सहाबे किराम अगर ऐसा करते तो आज कैसे दीन हम तक पहुंचता. कोई भी तकलीफ आई, कितना भी उनको परेशान होना पड़ा, मगर दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जर्रा बराबर भी सहाबे किराम ने गुरेज नहीं किया. मुसलमान कौम बहाने बनाती है कुरान से बचने के. कुरान के निजाम से बचाव के लिए बहाने तलाश किए जाते हैं. हर आदमी कहता है कि निजाम सल्तनत कुरान का, निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रास नहीं. अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ तुम मुझे रास नहीं आते. फैसला कुरान का वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा. सुम्मा ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो. आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया. माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिए. 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि हाय सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही है.
جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دن لگائے پھرتی ہے، فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک مارے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تیری لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چبارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض، اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر تو نہ جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، پورا کام بھی ہو رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے۔ ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کے دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی۔ فرمایا وہ قیامت
وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، اور حالات ایسے ہیں سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، 50,000 سال کی پیاس ہے، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوا نیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناک تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں، اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا۔ اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی، فرمایا تدروہ الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تم وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے۔ جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا، رو رہا ہے کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی، تخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے۔ اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیہ، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا۔ پھر
یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، آئے میری بادشاہ کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی. آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال. لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں عذاب بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے. اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہو، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے، تمام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رہے ہیں. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں. وہ جہاز جذبہ کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلافت، او جی مولویوں نے دیکھا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا. نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہی ہے. تم نے آنکھ سے بند کر رکھی ہے، شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو. روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہوں گے. ہاں ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹتے پھرا کرتے ہیں.
मस्त बैठे हो कारोबार में। कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है। अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम सरकारी मुलाजिम होकर। सबका हिसाब और किताब होगा, और वहां भी होगा, यहां भी होगा। कोई भी हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, खुदावंद करीम ने इसलिए थोड़ा ही पैदा किया कि जो चाहे कर गुजरे। डरता ही नहीं कोई भी, जहां लगा हुआ वक्त लगा पड़ा है, पूछ गछ कोई। खुदावंद करीम ने इसीलिए हमें बार बार मुतनब्बह किया, खबरदार हो जाओ, आने से पहले होशियार हो गया। कब्र की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, पुलसरात की तैयारी करो, अपने आखिरत के घर को आबाद करो। किसी अल्लाह के वली से अपना जोड़ पैदा करो, किसी के दस्ते निगर बनो, और किसी को तो अपना बड़ा बना। किसी पे नजर ही नहीं टिकती। जितने अल्लाह वाले हैं, क्योंकि वो जादू और टोने तो दिखाते नहीं फिरते, उन पर हमारी नजर नहीं जमती। कई लोग कहते हैं कि किसी मौलाना का भी मजार बना हुआ देखा। सारे दुर्वेशों के, फकीरों की खानकाएं होती हैं और मौलानाओं की कब्रें होती हैं। दुर्वेशों की खानकाएं। और दुर्वेश कौन सा तुझे कह के गया कि मेरी खानका बनाई हो? कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काई हो खूब? कौन सा वली था? कौन सा वली है जो ये कह के गया कि मेरी कब्र पे हारमोनियम, सरंगी, तबले, बस रात दिन खड़काना, कुरान का नाम ना लेना? किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम, बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला, तेरा क्या हाल बना? तालानू जैसे बहादुर फरमाने लगे, जो यूं कहेगा मेरे नबी फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उतार मारूंगा। मेरा नबी फौत नहीं हो सकता, मेरा नबी दुनिया से नहीं जा सकता, मेरा नबी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कुरान करीम की आयत सुना करके समझाया, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल। हर नबी आए रुखसत हो गए, हर नबी आए रुखसत हो गए। दुनिया ना पायदार जगह है, आरजी जिंदगी, मुस्तार जिंदगी, ना पायदार जिंदगी, फानी जिंदगी हर कोई लेके आता है। जब जाने लगता है तो पता भी नहीं चलता। इसलिए मजजूब कहता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है, सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कब्र में हमेशा अंधेरा रहेगा। सहाबा इकराम ने वो सदमा देखा, वो परेशानी देखी, कायनात में किसी ने नहीं देखी। किसी ने बीवी के मरने का सदमा उठाया होगा, किसी ने जवान बेटे की मौत का सदमा देखा होगा, किसी ने अम्मी के मरने का सदमा देखा होगा, किसी ने अब्बा के मरने का सदमा देखा होगा। खुदा की कसम, बिलाल से जाके पूछो, जब काली कमली वाले का तुझे दीदार न मिला, तेरा क्या हाल बना? सहाबा इकराम ने वो इश्क निभाया, कमाल कर दिया। बड़े से बड़ी मुसीबत आई, इस्लाम का सौदा नहीं, ईमान का सौदा नहीं, दुनिया की तरफ आए ही नहीं। कौन इन हजरात का मुकाबला करेगा? कई लोग कह देते हैं जी सहाबा इंसान थे, उनसे भी गलती हो। मैं ठीक है, मैं कहता हूं थे तो इंसान, पर ये देखो शागिर्द किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह अंदाजा लगाओ मुरीद किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह सोचो कि ये मुक्तदी किसके हैं। सहाबा है तो इंसान, पर यह देखो सपाही, सहाबा अगर सिपाही है तो काली कमली वाला कमांडर इन चीफ है।
براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شاگرد ہیں، صحابہ حضور کے مرید ہیں، صحابہ حضور کے مقتدی ہیں، صحابہ حضور کی فوج کے سپاہی ہیں۔ ایک ایک نے کمال کر دیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اچانک محلے میں جا نکلا۔ ابو بکر کہتا میری یہ عادت تھی، شروع پہ جو اسلام آیا مکے میں، چودھری مارتے ہیں، رئیس مارتے ہیں، سردار مارتے ہیں، کمزوروں کو مارتے ہیں، جو کلمہ پڑھتا تھا پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے، پیر پکڑ کر مکی کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، چمڑا ادھڑ جاتا تھا۔ آج یہ بات کہنا بڑا آسان ہے، تبلیغی ساتھی سفر کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، اگر جی جاؤ کافروں کو کلمہ سکھا کے آؤ، اور کلمہ تو تیرے پلے نہیں تو کافروں کو تو پھر پہنچائیں گے نا۔ 80 سال کی عمر ہے، کلمہ صحیح نہیں آتا، قبر بالکل سر پہ ہے، موت سر پہ ہے، قبر سامنے ہے، پھر بھی کلمہ نہیں آتا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھی فکر کیا کرو کہ اس نبی کی ذات پر تم درود پاک پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ذات پہ خود خدا درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہزاروں بار مشک و عنبر سے منہ دھو کر کے اگر درود پڑھو تو ڈرنا چاہیے بے ادبی نہ ہو جائے، تو غلط ہو درود پڑھتا ہے نبی کی ذات پہ۔ اور اس کو صحیح کرنے کا فکر نہیں رکھتا۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے لگاتے ایک محلے میں جا نکلے، وہاں جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، غریب صحابی، نادار صحابی، مفلس صحابی، کافر کا غلام ہے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، کافروں نے پکڑ کر گرم گرم ریت پہ اوندا کر کے لٹایا ہوا ہے، اور کئی کافر اس صحابی کی کمر پہ چڑھ کر لتاڑ رہے ہیں، اس کی کمر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دور سے دیکھا، میں سمجھ گیا کوئی غریب آدمی ہے، جب میں قریب گیا فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا ابو فقیہ صحابی، میں نے پہچان لیا، کئی آدمیوں کے لتاڑنے کی وجہ سے، کئی آدمیوں کی کمر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے ابو بکر کہتا ہے اتنی لمبی ابو فقیہ کی زبان باہر نکل آئی، منہ سے زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، مار رہے ہیں کافر۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا نہ مارو، اللہ کا بندہ ہے۔ وہ کہنے لگے بندہ تو اللہ کا ہوگا، غلام ہمارا، اور کلمہ اس نبی کا پڑھتا ہے، ہمارا غلام ہو کر کلمہ پڑھتا ہے، کیوں؟ جب تک جان سے نہ مر جائے گا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم اسے ختم کر کے دم لیں گے۔ اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے سامنے پڑھتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، منع کرنے میں اور زیادہ مچر گئے، اور زیادہ خرمستی کرنے لگے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، ظالموں نے ابو فقیہ کی پسلیوں پہ، کمر پہ چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بالکل قریب کھڑا تھا، جب انہوں نے چھلانگیں لگائی صحابی بے نوا اور مفلس غریب صحابی کی کمر پہ، اچانک میرے کانوں میں کڑاک کڑاک کر کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میرے سے برداشت نہ ہوا، میں برداشت نہ کر سکا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالمو سودا کر لو، میں خرید لوں گا۔ انہوں نے جو منہ مانگے، دام مانگے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دام دے دیے، پیسے دے دیے۔ ہاں ہاں، غریب کی ہمدردی کی، مظلوم کی ہمدردی کی۔ آج ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ
کنجری پہ خرچ ہو سکتا ہے، بدماشی پہ خرچ ہو سکتا ہے، ٹیپ ٹلو اور فیشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، اللہ کے دین پہ خرچ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سارے سال کی کمائی کا حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے قرآن پہ خرچ کیا۔ 100-2% بھی نہیں بنتا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا، کافروں کے نیچے سے نکال لیا، کپڑے جھاڑے، زخموں پہ مرہم پٹی کی۔ ابو بکر دوڑے دوڑے پانی کا پیالہ لے آئے اور فرمانے لگے، ابو فقیہ تجھے بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے، میں نے تیری زبان باہر لٹکی ہوئی دیکھی، نکلی ہوئی دیکھی، خشکی آ گئی ہوگی، زبان پہ کانٹے جم گئے ہوں گے، تھوڑا سا پانی پی لے۔ ابو فقیہ کہتا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ خدا دے گا، تیری مہربانیوں کا بدلہ خدا دے گا، میں نہیں دے سکتا، تو نے پیسے خرچ کر کے مجھے آزاد کرایا، میں تجھے دعا دے سکتا ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، اور ابو بکر تنگ نہ کر، میں پانی پی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے، کیوں پانی نہیں پی سکتا؟ کہنے لگا، ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑ دی گئی، جن کی وجہ سے مجھے مارا گیا، جن کی وجہ سے مجھے لتاڑا گیا، جن کی وجہ سے میری پسلیاں توڑی گئی، جن کی وجہ سے میرا یہ حال کیا گیا، جب تک میں آقا کا دیدار نہ کر لوں میں پانی کی بوند پی نہیں سکتا۔ مجھے پہلے شربت دیدار پینا ہے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہلے کروں گا، پانی بعد میں پیوں گا۔ او ابو فقیہ تجھے تو بڑی سخت مار پڑی ہے، تجھے تو بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، میں تجھے حضور کے دربار میں لے کے چلوں گا، تو پانی تو پی لے۔ کہتا، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، کوئی مجنون بتاتا ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ، یہ تو مرض عشق احمد کا ہوا بیمار میں بھی ہوں۔ اور ابو بکر تجھے کیا معلوم ہے، مجھے عشق لگا ہوا ہے، مجھے سوز و گداز لگی ہوئی ہے، میں اپنے دل میں کسی کو بسائے بیٹھا ہوں، جب تک اس آقا کا دیدار نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ ہمیں عورتوں سے محبت ہے، ہمیں اولاد سے محبت ہے، ہمیں کوٹھی بنگلے سے پیار ہے، ہمیں روپے سے پیار ہے، ہمیں بڑی جاہ و حشم سے پیار ہے، اور خدا اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے لوگ مدینے کے قبرستان میں سو گئے، قرآن سے پیار کرنے والے لوگ حضور کے درباری لوگ وہیں سو گئے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی مار کھا کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کوئی بھائی برادری میں جائے گا، کوئی تھانے میں رپورٹ لکھوانے جائے گا، کوئی اسپتال میں سرٹیفکیٹ لینے جائے گا، کوئی ڈاکٹری کرانے جائے گا۔ ابو فقیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، امام الانبیاء کے دربار میں چلے ہو۔ حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو فقیہ کو لایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ابو فقیہ حضرت کے دربار میں پہنچے تو خبر تو پہلے تھی نا کہ بڑی مار پڑی ہے، رحمت کائنات نے اٹھ کر سینے سے لگا لیا۔ تشریف فرما ہوئے، فرمایا ابو فقیہ، جی حضور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا، اتنی مار پڑی، تیری پسلیاں توڑ دی گئی، تیری کمر پہ چھلانگیں لگائی گئی، تجھے گرم گرم لیپ پہ لٹایا گیا، تیری زبان باہر نکل آئی، اور میں نے سنا ہے تو نے پانی نہیں پیا۔ کہتا ہے آقا ہاں نہیں پیا۔ فرمایا کیوں نہیں پیا؟
کہتا ہے آقا میں اس وقت پانی پیتا میرے منہ میں صرف پانی جاتا، اب پیوں گا ہاتھ تیرا ہوگا منہ میرا ہوگا، پانی میرے منہ میں جائے گا، مجھے حوض کوثر کا مزہ یہی آ جائے گا، مجھے لطف آئے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینے کا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنے رحمت والے ہاتھ سے وہ انگلی چاند کو اشارہ کیا، جگر پھنس کر ٹکڑے ہو گئے، وہ انگلی اشارہ کیا سورج واپس ہو گیا، وہ انگلی درخت اپنی جڑیں چھوڑ کر پیغمبر کے قدموں میں آ گئے، وہ انگلی جن میں کنکر پہاڑ کے لیے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ انگلی اونٹ کی طرف کی تو بول پڑا، وہ انگلی چڑیا سامنے آئی تو انہوں نے شکایت کر دی، وہ انگلی جن کو دیکھ کر کے بیت اللہ پھر گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پانی کا پیالہ اٹھایا، ابو فقیہ نے پیالہ پکڑنے کے لیے یوں آگے کو ہاتھ کیا، فرمایا اب وہی بات ہوگی، ہاتھ میرا ہوگا منہ تیرا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا۔ ابو فقیہ کو پانی پلا دیا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا اب تیرا کیا حال ہے؟ اب حال کیا ہے؟ کہتا آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بانکے ادا کا کیا کہنا، اور کالی کملی والے تیری زیارت ہوئی سارے دکھ بھول گیا، میرے سارے غم ٹل گئے، میرے سارے دکھ دور ہو گئے، میری ساری پریشانی دور ہو گئی، اور میں تو اب مزے میں ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کیا، صحابہ کرام کی جانیں بچائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات کی پیشی ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتا تھا؟ کوئی کہے گا میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں دفتر میں نوکر تھا، کوئی کہے گا میری دکان تھی، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا، کوئی کہے گا میں یہ کمائی کرتا تھا۔ آئے گی باری ابو بکر کی، اللہ پاک پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ابو فقیہ، حضرت بلال، حضرت نادیہ، حضرت زنیرہ اور کتنے صحابہ کرام کی جماعت کو پکڑ کر اللہ کے عدالت میں کھڑا کر کے ابو بکر کہے گا الہی صدیق کی کمائی تیرے سامنے موجود ہے۔ مبارک ہیں یہ لوگ کہ ان حضرات نے محض اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تعلیم دی، ایسے اخلاق دیے کہ حد ہو گئی۔ دربار رسالت ہے، ایک کافر مسافر آتا ہے بھی کافر، ہے بھی مسافر، ہے بھی معمر، بوڑھا آدمی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اس زمانے کے تو کافروں میں بھی کوئی خوبی ہوا کرتی تھی، منافقت تو نہیں تھی نا، منافقت نہیں تھی، چال بازی نہیں کرتے تھے، ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ سبحان وہ بوڑھا مسافر کافر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا، آ کے کہنے لگا نبی اللہ میں بوڑھا ہوں، مسافر ہوں بھی تیرا اور تیرے خدا کا منکر، پر میں سوال کرتا ہوں کوئی سواری دو، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس سواریاں کہاں تھی، خود تنگی میں تھے، وطن چھوڑ کے آئے، قربانیاں دے کے آئے، پتے چباتے ہوئے آئے، پانی پورا رج کے پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ سوال کرنے والا ہمارے عقیدے کا نہیں،
रहमती कायनात का दरियाए करम जोश में आया, सहाबा किराम की तरफ खिताब करके फरमाया, कौन है जो आज मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे? कौन है जो आज मुझे सवारी दे? मैं जन्नत में आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबादा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबे उठे और अपनी डाची, अपनी ऊंटनी हुजूर के हाथ में पकड़ा दी और हुजूर ने उस मुसाफिर को दे दी कि ले भाई सवारी तुझे मिल गई। अब वो मुसाफिर जो था बूढ़ा, वो कहने लगा, जी मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। अब तुम जैसा अगर कोई सेठ होता ना, आंखें निकालता कि हमने तेरे लिए यहाँ को टेक्सटाइल मिल चला रखे, सवारी मिल गई तो और आगे को चल गया, रास्ता पकड़ा पड़ा जा। खुदा जाने धक्के देते, खुदा जाने मुक्के मारते, खुदा जाने कितनी बातें बनाते। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए, सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे? कल मैं जन्नत में आला दर्जे की पोशाक और लिबास जोड़ों का वादा करता हूं। एक सहाबी ने अपना कपड़ा उतार कर हुजूर के हाथ में दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनको कितना यकीन है हुजूर की जुबान पे। सौदा जन्नत का हो रहा है, जुबान है काली कमली वाले की, सौदा हो रहा है जन्नत का। और आज तुम्हें सारा कुरान सुना दो, वो सुनाने वाले का भी ढिल्ला थे, सुनने वाले मौलवी कहते रहते हैं यार कोई बात नहीं, जन्नत किसने देखी है। सहाबा किराम में से किसी ने कपड़ा दे दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लिया और उस मुसाफिर को दे दिया कि ले भी कपड़ा भी मिल गया। है भी काफिर, अपने अकीदे का नहीं, अपने कबीले का नहीं, अपने खानदान का नहीं। अब वो कहने लगा कि नबी अल्लाह मुझे भूख भी लगी है, मैंने रोटी भी खानी है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर खड़े हो गए और सहाबा किराम को खिताब करके फरमाया, कौन है जो मुझे आज खाना दे, रोटी दे? कल मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूं। इस सवाल का जवाब पूरे मजमे में से न मिला। यूं लिखा उलमा ने, 300 सहाबा का मजमा बैठा हुआ था। फाका हो, 300 सहाबा का भी फाका, काली कमली वाले का भी फाका। 3 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं मिला, कोई जवाब ना मिला। सहाबा किराम की जमात खामोश रह गई। सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु उठे और उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा और कहने लगा, आ मैं तुझे ऐसे दरवाजे पे लेके चलूंगा जहां से कुछ न कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। आया है सलमान फारसी मुसाफिर को लेकर खातून जन्नत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पे और आवाज लगाई, या अहली बैत रसूलिल्लाह अनुतईमू फी सबीलिल्लाह। नबी की लख्ते जिगर, नबी की नूरी नजर और नबी के जिगर के टुकड़े और काली कमली वाले की बेटी, ऐ फातिमा एक आदमी भूखा है, खाना खिलाना है, उसके लिए खाना भेजो। अंदर से आवाज आती है और रोने कैसी आवाज में जवाब मिला, सैयदना हसन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इनकी शक्लें देखो, 4 दिन के फाके ने बच्चों की शक्ल बिगाड़ दी।
پیغمبر کے نواسوں کا فاقہ، پیغمبر کا نواسا، پیغمبر کی بیٹی کا فاقہ، تمام مسلمان فاقے سے ہیں، کوئی گلہ نہیں کرتا، کوئی شکایت نہیں کرتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اسی حالت میں اگر جنگ بھی ہو جائے تو صحابہ پھر بھی پیچھے رہنے کو تیار ہیں۔ جب اندر سے یہ جواب ملا کہ تمہارا تو 3 دن کا فاقہ ہے، فاطمہ کہتی ہے میرا اور میرے بچوں کا 4 دن کا فاقہ ہے، تو سلمان فارسی اس مسافر کو لے کے واپس ہونے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے خالی نہ جاؤ، میرے سر کی چادر لے جاؤ، یہ لے جا کر یہودی کے پاس گروی رکھ دو، گیلا رکھ دو، غلہ لے آؤ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں گی۔ کہاں آج ایسے سخی عورت ہیں، کہاں ایسے سخی مرد ہیں؟ مسافر کو کون کھلائے، دین پر خرچ کون کرے؟ کسی طالب علموں کو، آپ میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے ساری عمر میں، سارے سال میں کبھی ایک قرآن پڑھنے والے طالب علم کو روٹی نہیں کھلائی، اور پھر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں آخر کما رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں۔ بس شیطان یوں کہہ دیتا ہے یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے، تو غریب آدمی ہے، تیرے بس کا یہ کہاں کام ہے؟ یہ تو بڑے بڑے امیروں کا کام ہے طالب علموں کو، مسافروں کو کھانا کھلانا۔ کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ فرما دیا کہ جنت تو میں نے امیروں کے لیے بنائی ہے، تو مزدور ہے، بھاگ یہاں سے، پھر کیا بنے گا؟ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ کاندھلا ایک قصبہ ہے جس نے بڑے بڑے ولی پیدا کیے ہیں۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلی، مولانا الہی بخش صاحب کاندھلی، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے، مولانا محمد الیاس صاحب دیلوی رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغی جماعت کے ایجاد کرنے والے، شروع فرمانے والے، یہ بھی کاندھلے کے ہیں۔ تو یہ سارے بزرگ اس قصبہ کاندھلے کے ہیں۔ تو مولانا مظفر حسین پانی پت سے پیدل چل دیے اپنے کاندھلے کرانے کی طرف۔ راستے میں ایک بستی آئی، شام ہو گئی تو حضرت نے وہیں قیام کر لیا، ٹھہر گئے، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد میں صفائی کی، اذان دی، کوئی ایک آدھ آدمی آیا تو جماعت کر لی۔ وہ جو آدمی آیا اس نے پوچھا مولانا آپ مسافر ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہ رات کو یہی رہو گے؟ کہ جی حضور۔ وہ آدمی 3 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا نے وہ 3 روٹیاں کھا لی اور سو گئے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ دیدار مل گیا، 3 مرتبہ حضور کی مجھے زیارت ملی۔ مولانا فرماتے ہیں میں تو اگلے دن بھی وہاں ٹھہر گیا کہ یہ جگہ چھوڑنے کی ہے، جہاں اتنی بڑی دولت ملے یہاں تو ساری عمر پڑا رہے آدمی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہی مسافر، مولانا مسافر ہیں، وہی آدمی ہے، 2 روٹیاں لے کر آیا اور مولانا فرماتے ہیں میں نے 2 روٹیاں کھا لی تو اس رات کو مجھے 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ملا۔ میں تیسرے دن بھی وہیں ٹھہر گیا، تیسرے دن شام کو وہی آدمی 1 روٹی لے کر آیا اور میں نے وہ روٹی کھا لی تو اس رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مرتبہ زیارت ہوئی، 1 مرتبہ دیدار ملا۔ تو مولانا فرماتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ نہ تو جگہ کی برکت نہ بستی کی برکت، یہ تو اس کی روٹیوں کی برکت ہے۔ 3 کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، 1 کھائی تو 1 مرتبہ، یہ تو اس کی روٹی کی کرامت ہے۔ تو وہی آدمی جو روٹی لانے والا تھا وہ کہنے لگا مولانا کل آپ تشریف لے جائیں، یہاں نہ ٹھہرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو ایسی دولت مل رہی ہے میں یہیں پڑا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا اللہ والے آپ کو پتہ نہیں، پرسوں میں مزدوری کر کے اتنا ہی آٹا لایا تھا کہ 3 روٹیاں بنی۔
اتنا ہی آٹا بنا تھا، 3 روٹیاں بنی، میں اپنے نام کی روٹی اٹھا کے چل دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہاں؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک اللہ والا مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میں بھی فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جا۔ کہتا ہے میں نے دونوں اٹھا لی، تیسری روٹی ایک بچہ ہمارا اس کے لیے چھوڑ دی۔ وہ بچہ کہنے لگا اچھا ماں باپ جنت میں جائیں، بیٹا کدھر رہے گا؟ میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ میں نے 3 روٹیاں لا دی، اور اگلے دن جو میں نے مزدوری کی اس کی 3 روٹیاں بنی، بچے کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو دے آیا۔ ہم نے میاں بیوی نے چوتھے دن بھی فاقہ کر لیا، اور آج بیوی کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، آج صرف اپنی لایا ہوں۔ مولانا اس لیے عرض کر دیا کبھی کل میرا پیر نہ پھسل جائے، ایسا نہ ہو میرا قدم ڈگمگا جائے، ایسا نہ ہو بھوک کا مارا میں کچھ اور کر بیٹھوں، اس لیے عرض کر دیا کل آپ تشریف لے جائیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کسی زمانے میں دوسرے کی خیر خواہی کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر کے قیدی آئے تھے، کافر، اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، ایمان کے دشمن، مگر صحابہ کرام کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی جو ایک مہمان کو لے گیا، حضور کے مہمان کو، تھے جنگی قیدی۔ علماء کرام نے لکھا صحابی کے گھر میں کھانا تھوڑا تھا، اس کافر کو تو کھانا دے دیا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر درخت کے پتے چبا لیے۔ دوسرا دن آیا پھر ایسا ہی کیا، اس حضور کے مہمان جنگ بدر کے قیدی کافر کو کھانا کھلایا، خود درخت کے پتے چبا لیے۔ تیسرا دن آیا وہ جنگی کافر کہنے لگا، قیدی کہنے لگا آج پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا، میں پہلے مسلمان بنتا ہوں اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ ارے تم اتنے اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو کہ ہم کافر بھی ہیں، تمہیں مارنے والے تمہیں مارنے آئے تھے، اور تمہارا حال یہ کر دیا کالی کمری والے نے کہ خود پتے چباتے ہو، دشمن کو کھانا کھلاتے ہو، خود درختوں کے پتے چبا رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اتنا اونچا بنا دیا، نگاہ نبوت نے تمہیں ایسا رنگ دیا، اور نبی کے دروازے نے تمہیں وہ دیا کہ قیامت آ سکتی ہے، مگر صحابہ تمہاری دولت نہیں چھین سکتے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سر کی چادر اتار کر دے دی سلمان فارسی کو کہ یہ لے جا، یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دے، دانا غلہ لے آ، میں پیس پکا کے کھلا کے بھیجوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم چادر لے کر کے یہودی کے پاس گئے اور یہودی کو سارا قصہ بتایا۔ اس یہودی نے چادر لے کر رکھ لی اور غلہ تولنے لگا دینے کے لیے، تو رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا مسلمانوں ہماری توریت میں واقعہ موجود ہے، قصہ موجود ہے، آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی دروازے پہ ایک بھوکا کافر مسافر آئے گا، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کی بیٹی اپنی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی، یہودی کے پاس غلہ منگوا کے کھانا کھلائے گی۔ آج توریت کی بات سچی ہو گئی، چادر آئی رکھی ہے، میں وہ یہودی ہوں۔ اور غلہ تول کر دے دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی میری ساتھ ساتھ چل دیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ آیا، اور جب ہم نے غلہ دے دیا، چادر بھی اندر یہودی نے پہنچا دی کہ میں چادر بھی واپس دینے آیا ہوں، اور سلمان کو کہنے لگا اب دیر نہ لگا، دیر نہ کر، کیوں؟
میری تورات نے تصدیق کر دی کہ یہ نبی برحق ہے. اب ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے, میں کفر پہ مر جاؤں. جلدی کر, مجھے سرکار کے دربار میں لے چل, میں مسلمان بنتا ہوں. اور اسی کو جا کے کہنے لگا تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تیری صورت, تیری سیرت, تیرا نقشہ, تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. او کالی کملی والے میرا دل ہو, تیرا گھر ہو, تیرا در ہو, میرا سر ہو, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید گولانی. یہودی نے ضد نہیں کی. آج کا مسلمان کہلانے والا ضد کرتا ہے, ضد میں مارا جاتا ہے. ہائے ہم یوں ہیں, یہ یوں ہے. وہ یہودی اچھا نکلا, ذرا سی بات اس کے سامنے آئی فوراً سمجھ گیا, سرکار کے دربار میں جا کر غلامی قبول کر لی. بے شمار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں وہ دکھ اٹھائے, وہ پریشانیاں جھیلی. اللہ غنی, مکہ مکرمہ میں سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, ایمان قبول کر لیا, کلمہ پڑھ بیٹھا, بس کافروں کے لیے مشغلہ بن گیا, تماشا بن گیا. روزانہ مارتے ہیں. اندازہ لگا مسلمانوں, ملتان کے رہنے والوں, سارا مکہ مارنے والا ایک ابو جندل مار کھانے والا. لڑکے مارتے ہیں, جوان مارتے ہیں, بوڑھے مارتے ہیں, پیر پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے ہیں. کفار مکہ نے روک دیے. حدیبیہ میں مکے سے 6 میل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام کی فوج ہے, لشکر ہے, سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا توجہ کرنا, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے. ابو جندل کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی ہیں, چلا نہ جائے, مدینے نہ بھاگ جائے, کھسک نہ جائے, نکل نہ جائے. ابو جندل یہ آس لگا کر, یہ آرزو لگا کر مدینے کی طرف چلا جاؤں گا, مسلمان قریب آئے ہوئے ان میں شامل ہو جاؤں گا, میں بھی آزادی سے نماز پڑھوں گا, کالی کملی والے کا دیدار کیا کروں گا, میرے مصیبتوں کے دن ختم ہو جائیں گے, میری تکلیف کے دن ختم ہو جائیں گے, میری مصیبتیں ٹل جائیں گی. گرتا پڑتا پہاڑوں کے اوپر سے چڑھتا اترتا بڑی مشکل سے حضور کے دربار میں پہنچا.